السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ غزوہ تبوک ایسے موقع پر پیش آیا جب فصلیں پک چکی تھی، گرمی کا موسم تھا اور سفر بہت ہی لمبا تھا۔ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ کسی غزوہ پر جاتے ہوئے اپنے ہدف کا اعلان نہیں کرتے تھے تاکہ دشمن کو کسی ذریعے سے خبر نہ ہو جائے، مگر تبوک کا سفر چونکہ رومیوں سے جنگ کے لیے تھا، جس کے لیے شام کی سرحد تبوک تک جانا تھا۔ یہ 1 ماہ کا سفر تھا اور واپسی پر بھی 1 ماہ لگنا تھا، جبکہ وہاں کے بارے میں کچھ اندازہ نہیں تھا، اس لیے کہ قیصر روم خود 1,00,000 فوج لے کر شام میں پہنچ چکا تھا اور وہ مسلمانوں پر حملے کی تیاری کر رہا تھا، مگر جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسے حملے کا موقع دینے کی بجائے خود وہاں جا کر سرحد پر اس سے مقابلہ کرنا چاہتے تھے۔ مقابلہ بڑی طاقت سے تھا، اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عام لام بندی کا اعلان کر دیا اور واضح طور پر بتا دیا کہ رومیوں کے مقابلے میں جانا ہے تاکہ سب لوگ پوری طرح تیار ہو جائیں۔ حکم یہ تھا کہ جو بھی لڑنے کے قابل ہے وہ ساتھ چلے۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کا کہنا ہے کہ میں پوری طرح تیار تھا، 2 سواریاں بھی خرید رکھی تھی اور ویسے بھی ٹھیک حال میں تھا، لیکن روانگی کے موقع پر مجھ سے سستی ہو گئی کہ آج تیاری کرتا ہوں، کل سامان خریدوں گا، اور اسی آج کل میں جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ سے روانہ ہو گئے۔ میں پھر بھی مطمئن تھا کہ اچھی سواری رکھتا ہوں، 1-2 روز بعد بھی روانہ ہوا تو قافلے سے جا ملوں گا، مگر سستی بدستور چلتی رہی، حتیٰ کہ کئی روز گزر گئے اور میں نے یہ اندازہ کر لیا کہ اب نہیں پہنچ سکوں گا۔ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روانگی کے بعد مدینہ منورہ میں یا معذور لوگ رہ گئے تھے یا ایسے لوگ جنہیں ہم منافقین شمار کرتے تھے۔ مجھے اپنے آپ کو ان کے درمیان دیکھ کر شرمندگی سی ہوتی تھی، مگر اب کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ دوران سفر ایک موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھیوں سے دریافت کیا کہ کعب نے کیا کیا؟ ایک شخص نے کہا کہ اس کو مزاج کی نزاکت اور نخرے نے روک لیا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ بھی موجود تھے، انہوں نے ٹوک دیا کہ وہ مخلص صحابی ہے، اس کے بارے میں ایسی بات کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی واپسی کی خبریں مل رہی تھی، مجھے فکر لاحق تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیا عذر پیش کروں گا۔ اتنے میں تقریباً 3 ماہ کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لے آئے، جبکہ میں نے 1 روز پہلے اپنے دل میں یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ کوئی بہانہ نہیں تراشوں گا اور صاف صاف اصل بات عرض کر دوں گا، اس پر جو فیصلہ ہوگا وہ میرے لیے بہتر ہی ہوگا۔ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ جب سفر سے واپس آتے تو پہلے مسجد نبوی میں 2 رکعت نماز ادا کرتے تھے اور کچھ دیر بیٹھنے کے بعد گھر تشریف لے جاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لا کر مسجد میں بیٹھے تو لوگوں نے آنا شروع کر دیا، جو مختلف قسم کے عذر بہانے کر کے اس غزوہ میں اپنی غیر حاضری پر معذرت کرتے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسے قبول فرما لیتے۔ یہ کم و بیش 80 افراد تھے جنہیں ہمارے ہاں عام طور پر منافقین میں شمار کیا جاتا تھا۔ میں بھی حاضر ہوا،
جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غضب آلود تبسم کے ساتھ میرے سلام کا جواب دیا اور پوچھا کہ میں ان کے ساتھ سفر پر کیوں نہیں گیا، جبکہ میری تیاری بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں تھی۔ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں بھی بغیر کوئی معقول بہانہ پیش کر کے وقتی طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مطمئن کر سکتا ہوں، لیکن اس بات سے ڈرتا ہوں کہ کل وحی کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اصل صورتحال سے آگاہ کر دیا جائے گا تو میں کچھ نہیں کر سکوں گا۔ اس لیے سچ سچ عرض کرتا ہوں کہ میرا کوئی عذر نہیں تھا اور کوئی رکاوٹ نہیں تھی، بس آج کل کرتے کرتے سستی کی وجہ سے پیچھے رہ گیا تھا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم نے چونکہ سچ بولا ہے، اس لیے تم اپنے بارے میں فیصلے کا انتظار کرو۔ اور عام مسلمانوں کو حکم دیا کہ تم تا حکم ثانی اس کے ساتھ بول چال اور لین دین بالکل بند رکھو۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اس سوشل بائیکاٹ کی وجہ سے مدینہ منورہ کی سرزمین میرے لیے تنگ ہو گئی۔ نہ کوئی مجھ سے بات کرتا، نہ کوئی سلام کرتا، نہ مجھے سلام کا جواب دیتا، اور نہ ہی میری طرف متوجہ ہوتا کوئی۔ مجھے مدینہ منورہ کے در و دیوار اجنبی لگ رہے تھے اور میں اپنے ہی شہر میں انجانا مسافر ہو کر رہ گیا تھا۔ چند ہی روز میں میرا سانس گھٹنے لگا۔ میری پریشانی کی دو بڑی وجہ تھی، ایک یہ کہ اگر اس دوران میرا انتقال ہو گیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرا جنازہ نہیں پڑھائیں گے، اور اگر خدا نخواستہ اس کیفیت میں خود جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چل بسے تو میری باقی ساری زندگی اس سوشل بائیکاٹ کے ماحول میں گزرے گی۔ مگر جب مجھے معلوم ہوا کہ میرے ساتھ دو اور بدری صحابی حضرت ہلال بن امیہ اور حضرت مرارہ بن ربیع بھی اسی صورتحال سے دو چار ہیں تو پریشانی کچھ کم ہوئی کہ میں اس سزا میں اکیلا نہیں ہوں۔ وہ دونوں کمزور اور بوڑھے تھے، اس لیے گھروں میں ہی بیٹھ گئے، جبکہ میں نسبتاً جوان اور صحت مند تھا، اس لیے مسجد نبوی میں نمازوں میں حاضری اور بازار میں آنے جانے کا سلسلہ جاری رکھا۔ ایک روز میں بازار میں جا رہا تھا تو دیکھا کہ شام سے آنے والا ایک قبطی تاجر آواز دے رہا ہے کہ کوئی مجھے کعب بن مالک کا گھر بتائے گا۔ بازار سے گزرنے والے کسی شخص نے اشارے سے میری بارے میں بتایا کہ وہ جا رہا ہے۔ وہ قبطی آ کر مجھ سے ملا اور ایک خط پیش کیا جو غسان کے بادشاہ کی طرف سے تھا، اور اس میں لکھا ہوا تھا کہ ہمیں معلوم ہوا ہے کہ تم اپنے سردار کی طرف سے ذلت اور توہین کا سامنا کر رہے ہو، حالانکہ تم محترم شخصیت ہو اور ایسے سلوک کے مستحق نہیں ہو۔ اس لیے میں تمہیں دعوت دیتا ہوں کہ ہمارے پاس آ جاؤ، ہم تمہیں سیاسی پناہ دیں گے اور عزت و اکرام کا معاملہ کریں گے۔ میں نے خط پڑھ کر آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی اور کہا کہ کیا یہ امتحان ابھی باقی رہ گیا تھا؟ میں اس قبطی کو ساتھ لے کر اپنے محلے کے ایک تندور پر گیا جس میں آگ جل رہی تھی۔ میں نے وہ خط جلتی ہوئی آگ میں پھینک کر اس قبطی سے کہا کہ اپنے بادشاہ سے جا کر کہہ دینا کہ یہ اس کے خط کا جواب ہے۔ ہم مسلسل 40 روز تک اسی کیفیت میں رہے کہ ایک روز جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے پیغام آیا کہ اپنی بیویوں سے الگ ہو جاؤ اور ان کے قریب بھی نہ جاؤ۔ ہلال بن امیہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی نے یہ کہہ کر گھر میں رہنے کی اجازت لے لی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا تو روٹی پکانے والا بھی کوئی نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما کر اجازت دے دی کہ ضروری کاموں کے لیے تم گھر میں رہ سکتی ہو، لیکن تم ایک دوسرے کے قریب نہیں جاؤ گے۔
مجھے مشورہ دیا گیا کہ اس قسم کی اجازت میں بھی حاصل کر لوں، مگر میں نے کہا کہ میں جوان آدمی ہوں، نبھا نہیں سکوں گا۔ اس لیے میں نے بیوی سے کہا کہ تم میکے چلی جاؤ اور کوئی فیصلہ ہونے تک وہیں رہو۔ اس دوران میں مسجد نبوی میں جاتا رہا، نماز میں شریک ہوتا تھا اور جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بھی بیٹھتا اور حاضر ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں سلام عرض کرتا اور منہ دوسری طرف کر کے کن آنکھیوں سے دیکھتا کہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سلام کا جواب دیا ہے، مگر ادھر مکمل خاموشی رہتی تھی۔ اسی امتحان و آزمائش میں روز و شب گزر رہے تھے کہ ایک روز میں اپنے چاچا زاد بھائی اور گہرے دوست ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس اس کے گھر چلا گیا۔ میں نے سلام کیا تو اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ میں نے اسے کہا کہ میں تمہیں خدا کی قسم دے کر پوچھتا ہوں کہ کیا تم اس بات کو نہیں جانتے کہ میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قلبی محبت رکھتا ہوں؟ اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ میں نے دوبارہ سیاہ بارہ قسم دلا کر پوچھا تو اس نے صرف اتنا ہی کہا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی بہتر جانتے ہیں۔ اس پر میں انتہائی مایوسی کے عالم میں روتے ہوئے اس گھر سے بھی نکل آیا۔ ہمارے ساتھ مدینہ منورہ کے لوگوں کے سوشل بائیکاٹ پر 50 راتیں گزر چکی تھی اور ہماری پریشانی میں مسلسل اضافہ ہو رہا تھا کہ ایک روز میں فجر کی نماز پڑھ کر فارغ ہوا تو مجھے گھر کے سامنے کے پہاڑ صلاح سے آواز سنائی دی کہ اے کعب خوش ہو جاؤ۔ میں سمجھ گیا کہ ہماری معافی کا اعلان آ گیا ہے۔ ہوا یوں کہ رات کو وحی کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ہماری معافی کا فیصلہ سورہ توبہ کی آیات کے اندر کر دیا اور جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح نماز فجر کے بعد جب مسجد نبوی میں اس کا اعلان فرمایا تو دو حضرات مجھے اس کی خبر دینے کے لیے دوڑ پڑے اور ان میں مجھے یہ خبر پہلے دینے میں مقابلہ ہو گیا۔ ایک گھوڑے پر سوار ہو کر پہاڑی راستوں سے گزرتے ہوئے میری طرف تیزی سے آ رہا تھا، جبکہ دوسرا پیدل ہی دوڑ پڑا اور درمیانی راستوں سے ہوتے ہوئے میرے گھر کے بالکل قریب جبل صلا تک پہنچ گیا۔ یہ صاحب حضرت حمزہ اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ انہوں نے جب دیکھا کہ گھڑ سوار ان سے پہلے حضرت کعب کے گھر پہنچ جائے گا تو انہوں نے اسی پہاڑ سے میرے گھر کی طرف رخ کر کے میرے لیے خوشخبری کی آواز لگا دی، جو مجھے فوراً پہنچ گئی اور وہ گھڑ سوار پر سبقت لے گئے۔ میں دیوانہ وار گھر سے نکلا، اپنے کپڑے خوشخبری دینے والے کو انعام کے طور پر دے دیے اور خود پڑوسی سے مانگ کر کپڑے پہنے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں پہنچا تو وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے جرمٹ میں انتہائی خوشی کے عالم میں تشریف فرما تھے۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آگے بڑھ کر میرا استقبال کیا اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اس آزمائش میں سرخرو ہونے پر مبارکباد دی۔ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے سچ بولنے کی وجہ سے یہ اعزاز ملا ہے، اس لیے وعدہ کرتا ہوں کہ زندگی بھر کبھی جھوٹ نہیں بولوں گا، اور آج میں اعلان کرتا ہوں کہ اس خوشی میں میرا سارا مال و جائیداد اللہ کی راہ میں صدقہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سارا نہیں، اپنے لیے بھی کچھ روک لو۔ میں نے عرض کیا ٹھیک ہے، خیبر میں ملنے والا باغ میں اپنے لیے روک لیتا ہوں، اس کے سوا باقی سارا مال اللہ تعالیٰ کی راہ میں صدقہ ہے۔ تو دوستو اس واقعے سے ہمیں دو باتیں ملتی ہیں، ایک تو صحابہ کا عشق رسول اور دوسرا سچ بولنا۔ آپ نے دیکھا کہ صحابہ کو اللہ کے نبی سے کیسی محبت تھی، وہ اللہ کے نبی کا چہرہ دیکھنے کے لیے کیسے تڑپتے تھے۔ صرف 50 دن تک حضرت کعب کی بات اللہ کے نبی سے نہیں ہوئی،
تو ان کے اوپر دنیا تنگ ہو گئی. وہ اپنے آپ کو ایسے محسوس کرتے تھے کہ جیسے وہ مدینے کے ہیں ہی نہیں. ان کے اوپر آسمان تنگ ہو رہا ہے، زمین تنگ ہو رہی، اپنے آپ کو ایسے سمجھتے تھے. لیکن اتنی بڑی پریشانی کے باوجود انہوں نے جھوٹ نہیں بولا. انہوں نے اللہ کے نبی کے سامنے جھوٹ نہیں بولا. انہوں نے سچ بتایا کہ میں اس وجہ سے جنگ میں شریک نہیں ہوا. اور پھر سچ کا کیا انعام ملا کہ قیامت تک سورہ توبہ کی آیات کے اندر ان کا تذکرہ ہوگا. جو بھی مسلمان قرآن پڑھے گا تو ان کی توبہ کا اعلان اس کو وہاں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کی توبہ کی قبولیت کی مہر وہاں اسے ملے گی، اور قیامت تک کے لیے یہ اعزاز انہیں ملا ہے. تو دوستو آج ہم بھی کوشش کریں کہ ہر معاملے میں سچ بولیں، اپنے آپ کو سچوں میں شامل کریں، اور جو سچ بولتا ہے پھر اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستے بھی ہموار کرتا ہے. تو دوستو جو مرضی ہو جائے کوشش کریں سچ بولیں، اپنے آپ کو بھی اور اپنے بچوں کو بھی سچ کی عادت ڈالیں. تو دوستو یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے یہ قصے سنانے کا ایک ہی مقصد ہے کہ ہم بھی اپنی زندگیوں کا معائنہ کریں، دیکھیں کہ ہماری زندگیاں کس نہج پر ہیں اور ہم کیا کر رہے ہیں، اور اپنی زندگیوں کو صحابہ کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کریں، اپنا آئیڈیل صحابہ بنائیں. تو دوستو اسی وجہ سے یہ تمام قصے آپ کے سامنے اور آپ کے ساتھ شیئر کیے جاتے ہیں تاکہ ان سے سبق حاصل کریں. امید کرتا ہوں ویڈیو اچھی لگی ہوگی، پسند آئے تو لائک شیئر کمنٹ لازمی کریں، اور اگر آپ ہمارے چینل AS انفارمیشن TV پر نئے ہیں تو دوستو اس کو بھی لازمی سبسکرائب کر لیں، اور ساتھ میں بیل کے نشان کو دبانا نہ بھولیے گا تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتا رہے. دوستو ملتے ہیں کسی نیکسٹ اچھی سی ویڈیو کے اندر، تب تک کے لیے اللہ حافظ.